علي حبه جنة قسم نالت الجنة وصي المصطفى حقا إمام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد خداوند متعال نے انسان کو کہ جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی خلقت سے پہلے اللہ نے جو فرشتوں سے مکالمہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اگر تجھے تسبیح کی ضرورت ہے، اگر تجھے تقدیس کی ضرورت ہے، اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری کسی قسم کی ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ تو کیا ہم تسبیح و تقدیس کے لیے کم ہیں جو تو اپنا خلیفہ ہمیں نہیں بنا رہا، بلکہ ایک ایسی مخلوق کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا عبادت فقط تسبیح و تقدیس میں محدود نہیں، بلکہ انسان کو ایک اور شے بھی دے کر بھیجا گیا ہے، وہ عقل سلیم ہے اور اپنے جیسی مخلوقات کا درد ہے جو اس کے دل میں قرار دیا، اور یہی درد دل ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور یہ انتظام کیا ہے، اور یہ جو بساط بچھائی ہے اللہ نے کائنات کی، اس میں جو ایک اہم ترین نظام ہدایت رکھا، وہ بھی انسان کو اپنے کمال کے مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی ذریعے کو اللہ نے کبھی نبوت کی صورت میں آشکار فرمایا، کبھی امامت کی صورت میں، کبھی اللہ نے آسمانی کتب کے ذریعے، کبھی اپنے فرستادگان کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور انہی نمائندوں میں جو اللہ نے جو نظام تخلیق فرمایا ہے، ان کی فضیلت کے مختلف درجات ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمام رسالت میں تو ٹھیک ہیں، برابر ہیں، لیکن فضیلت میں برابر نہیں ہیں، اور ان کے دائرہ کار کے حدوں میں بھی اختلاف ہے۔ انبیاء، پھر رسل، پھر اولو العزم پیغمبر، صاحبان شریعت پیغمبر، کوئی کسی قریے کا نبی ہے، کوئی کسی شہر کا نبی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کا اگر سلسلہ دیکھیں تاریخ میں تو یہی ہوا کرتا تھا کہ ہر نبی کے دائرہ اختیار ہوتا تھا۔ جناب ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ اس زمانے کے صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹے جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں انبیاء ہیں۔ اب ابراہیم بھی نبی ہیں اور دونوں بیٹے بھی نبی ہیں۔ پھر پوتے ہیں جناب یعقوب، وہ بھی نبی، پڑ پوتے ہیں جناب یوسف، وہ بھی نبی، اور بھتیجے ہیں جناب لوط، وہ بھی نبی ہیں۔ ہر نبی فضیلت میں ابراہیم کے برابر نہیں ہے، وہ بیٹے بھی، پوتے بھی، بھتیجے بھی، لیکن نبوت میں تو برابر ہیں، اللہ کے نمائندہ ہونے میں تو برابر ہیں۔ ان کا دائرہ اختیار تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو کسی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے کہ تم فلاں قوم کے لیے تم جاؤ اور وہاں ان کی ہدایت کرو، تو کوئی کسی شہر کے لیے نبی ہوا کرتا ہے،
کوئی 2 شہروں کے لیے آج کے زمانے میں اگر سمجھا جائے تو کوئی ضلع کے لیے نبی، کوئی صوبے کے لیے نبی، لیکن اللہ نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے وہ صرف شہر کے لیے نہیں، صوبے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ وہ نبی ہے کہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی ہے کہ جس کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فقط ایک زمانے کے لیے نہیں، فقط ایک دنیا ایک عالم کے لیے نہیں، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا شکر اس بات پر کیا جائے کہ ہمیں اللہ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، وہ نبی کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، نہ صرف سردار ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تاریخی حقائق ملتے ہیں انبیاء ما سلف، پہلے آنے والے انبیاء آخری نبی نہیں بلکہ آخری نبی کا امتی ہونے کی تمنائیں کرتے تھے۔ 28 صفر المظفر یوم وفات پیغمبر اکرم ایک بہت بڑا غم کا دن ہے کہ جس دن پیغمبر کی بھی وفات اور پیغمبر کے اس فرزند کی وفات، اس فرزند کی شہادت کہ جو تفسیر کوثر بنے، سورۃ الکوثر کی جو پہلی عملی تفسیر بنے، سبط اکبر جوانان جنت کے سردار، جو بزبان نبی جن کو امام قرار دیا گیا، جن کو ریحانۃ الجنہ جنت کا ایک پھول قرار دیا گیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام علیہ السلام کی شہادت 28 صفر المظفر سن 50 ہجری، امام علیہ السلام کی شہادت، اور 28 صفر المظفر سن 11 ہجری وفات پیغمبر اکرم۔ اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ پیغمبر کی طبعی وفات ہوئی ہے یا سلو پائزننگ کے ذریعے خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے دوران وہ زہر دیا گیا کہ جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور اس کے نتیجے میں شہادت ہوئی ہے۔ اس بارے میں اکثر علماء تشیع یہ فرماتے ہیں کہ وہ زہر کا نتیجہ ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی۔ کیوں نبیوں کا نبی قرار دیا گیا؟ کیوں انبیاء کا سردار، سید الرسل، سید الانبیاء، سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے اللہ نے خلق کی، وہ ہستی کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء نے تبلیغ کی، تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ نبی نہیں بن سکتا جب تک وہ معصوم نہ ہو، نبی غلطی یا گناہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا، اور ہمارا بنیادی اپنے بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہی یہی ہے مسئلہ عصمت پر، عصمت کا مسئلہ، وہ اس امت میں بھی کہتے ہیں کہ عصمت فقط پیغمبر کے پاس ہے اور پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کا نائب ہوگا اس کا بھی پیغمبر کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے، جو پیغمبر کا جانشین ہوگا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اتھارٹی ہیں علامہ سیوطی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب اس آیت کی تفسیر کی کہ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اولو الامر کا کہ اولو الامر کس کو کہا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی زمانے کا جو تمہارا حکمران ہے، تو میں کہتا ہوں کہ زمانے میں تو یزید جیسے حکمران بھی گزرے ہیں، تو گویا معاذ اللہ قرآن یزید کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس وقت کوئی جواب سامنے نہیں آتا، اگر جواب موجود ہے تو فقط مکتب اہل بیت کے پاس موجود ہے۔ اگر اس بات کا جواب موجود ہے فقط ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا مکتب علم کا مکتب ہے، ہمارا مسلک علم کا مسلک ہے، علم کی سب سے پہلی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت ہمارے مسلک میں وہ علم کی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی علم پر ہے، کیونکہ جس کے نام سے مکتب ہے وہ خود باب علم ہے، وہ باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلال الدین سیوطی نے یہاں پر حد کر دیا ہے، قلم توڑ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، سمجھ آتی ہے کہ اللہ عادل ہے،
اللہ نے جو بھی حکم دینا ہے کبھی ظلم کا نہ خود کرتا ہے نہ ظلم کا حکم دیتا ہے نہ کبھی گناہ کا حکم دیتا ہے۔ نبی کی اطاعت سمجھ آتی ہے کہ نبی بھی معصوم ہیں، نہ خود گناہ کریں گے نہ گناہ کا حکم دیں گے۔ اور پھر جب تیسری اطاعت آئی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس طرح نبی کی اطاعت کرو اسی طرح اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو جب کہتے ہو کہ حکمران جو ہے وہ اولو الامر ہیں، تو حکمران تو وہ بھی ہیں کہ جو جن سے دنیا پناہ مانگتی تھی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس طرح نبی کی اطاعت کرو، یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ حکمران اگر نیک ہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر برا ہے تو اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح نبی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے رہا ہے اس کو دین سمجھ کے لے لو، جس سے میرا رسول روک رہا ہے اسے شریعت سمجھ کے رک جاؤ، اس کا کہا تمہارے لیے شریعت کا حکم رکھتا ہے۔ جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سیوطی کہتا ہے کہ جس طرح رسول معصوم ہے، نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کا حکم دے سکتا ہے، اسی طرح اولو الامر کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، جو نہ گناہ کرے نہ گناہ کرنے دے۔ نہ گناہ کا حکم دے نہ خود گناہ کرے۔ بلا مشروط اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، بلا مشروط۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو نبی کی زندگی میں نفس رسول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ رسول کے بعد اولو الامر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ مردہ تمام انبیاء عصمت میں برابر ہیں، لیکن دیکھیے پیغمبر کو جو پروٹوکول دیا گیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر سے ہی تمہارے پاس رسول آیا ہے، من انفسکم، وہ تمہارے اندر سے ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تو ناقص انسان ہے وہ کامل انسان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کیا بہترین جملے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 128 کیا فرما رہا ہے؟ انبیاء آ کر تبلیغ کرتے تھے، لوگ مانتے تھے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بد دعا کر کے انبیاء وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن اس نبی کا جو مزاج ہے، انک لعلی خلق عظیم کا مصداق نبی، خلق عظیم کا مالک نبی، کیا فرما رہا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، فقط تمہیں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ میرے نبی کو بھی ہوتی ہے۔ حریص علیکم، یہ نبی حریص ہے۔ حریص کا مطلب لالچی ہوتا ہے۔ لالچی کس بارے میں؟ کیا تمہاری معاذ اللہ جیبوں پر نظر ہے؟ وہ نبی کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے اس کو تمہاری جیبوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری جیبوں کا محتاج نہیں ہے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان کے بارے میں حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص مومن ہو جائے۔ جس طرح ایک لالچی ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ وہاں سے بھی مل جائے، وہاں سے بھی مل جائے، وہاں سے بھی، کوئی گھر بھی میں چھوڑوں نہیں۔ پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی میں مومن بنائے بغیر، حتیٰ کہ اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی زحمات کی کہ اللہ کو کہنا پڑا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ حریص ہو کر بھی ان کی ہدایت کی فکر میں لگ جائیں پھر بھی اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی مولانا صاحب کو کہا جا رہا ہے؟ کسی ذاکر صاحب کو کہا جا رہا ہے؟ کسی علامہ صاحب، کسی مجتہد کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، سید الانبیاء کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی زبان کے جو بغیر وحی الہی کے حرکت نہیں کرتی، آپ کی زبان اتنی پربرکت زبان بھی ہے تب بھی آپ کی بات کا آدھوں پر اثر نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا عرصہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب 35 سال رہے، آپ 15-16 سال ہو گئے ہیں، 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، تو ابھی تک 2 صفحے نماز میں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت حود علیہ السلام نے 50 سال تبلیغ کی تھی، ایک شخص مسلمان ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں اس حساب سے پھر ہمارا معاملہ بھی
ٹھیک ہے، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، کم از کم 2 صفحے تو موجود ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اتنا پہنچا دینا بھی اگر ہم پہنچا دیتے ہیں تو ہم سنت انبیاء پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا ہے کہ انبیاء کے اگر وارث ہیں تو وہ علماء حق ہیں، علماء ربانی، ہر عالم نہیں، علماء ربانی یعنی ہر وہ عالم کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور یہ نشانی ہے آج کل ہر دور میں، اور آج کے زمانے میں تو زیادہ جلگار ہے، کس طرح پتہ چلے کہ یہ جو شخص آیا ہے امامہ بھی اس کے سر پہ ہے، ابا بھی اس کے تن کے اوپر ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کے قال اللہ بھی کہہ رہا ہے، قال رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، قال امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ عالم جہنم کی طرف بلا رہا ہے یا جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھو کہ اگر تمہارا رشتہ اللہ سے جوڑ رہا ہے تو وہ عالم حق ہے، اگر اپنی ذات کو تمہارے سامنے بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے تو وہ عالم حق نہیں ہے۔ یذکرکم اللہ رؤیتہ، وہ عالم کہ جس کو دیکھ کر، جس کی بات سن کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ عالم حق کی نشانی معصوم بتا کر گئے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہماری ہدایت نہیں فرمائی۔ نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ جس کو دیکھ کر، یہ میں کہتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر تیرا ہاتھ تیری جیب پر پہنچ جائے۔ چند تعارف پیغمبر کے امیر المومنین علیہ السلام نے کرائے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کا تعارف اگر پوچھنا ہے تو پھر باہر والوں سے نہ پوچھو، اس ہستی سے پوچھو کہ جو ہر وقت رسول کے ساتھ ہیں، لعاب رسول جن کی پہلی غذا بنی ہے۔ امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ میں اشم رائحۃ الوحی، کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوا کرتی تھی میں جبریل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنتا تھا۔ جبریل جب نازل ہوتے تھے وحی لے کر، میں وہ پھڑپھڑاہٹ، وہ آواز سنتا تھا کہ اب جبریل آ چکے ہیں۔ اور جبریل جب وحی لے کر آتے تھے، جب پیغام سناتے تھے، مجھے جبریل کی آواز آتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی اسمع تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھیے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نبی علی نہیں ہیں، نبی مصطفیٰ ہیں۔ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ کیا فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہی تجھ پر نازل نہیں ہوتی، وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اگر پیغمبر کو پہچانا ہے، اور یہ وہ ٹرائنگل جو پیغمبر نے بنائی ہے کہ اللہ کی اگر پہچان، اگر اللہ کی معرفت جو حق معرفت ہے، اگر کسی نے معرفت حاصل کی ہے وہ میں اور علی نے حاصل کی ہے، اور اگر مجھے پہچانا ہے تو یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے، اور اگر علی کو پہچانا ہے یا علی لا تعرفک الا اللہ وانا، اگر علی کو پہچانا ہے تو میں محمد نے پہچانا ہے یا میرے پروردگار نے پہچانا ہے۔ تو اگر پیغمبر کی فضیلت سننی ہے تو یا اللہ سے پوچھیں، قرآن پڑھیں، یا پیغمبر کی فضیلت سننی ہے تو علی سے پوچھیں۔ وہ پیغمبر کے اتنا نزدیک کہ جب علی آئے ہیں تو آغوش پیغمبر میں ہیں۔ علی نے آنکھ کھولی ہے آغوش پیغمبر میں، 3 دن تک علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ اور اگر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سر علی کے زانوں پر ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب بیٹھا کرتے تھے تو زمین پر بیٹھا کرتے تھے پیغمبر۔ وہ ہستی، ان کے فضائل دیکھیے، یعنی اللہ جن کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، جن کی اداؤں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جن کی عبادت کو کم کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا کا جس کو مصداق قرار دے رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق جس کو قرار دے رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم کا مصداق قرار دے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اگر رحمت ہیں تو عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اس ہستی کو اگر کھانا کھاتے ہیں تو زمین پہ بیٹھتے ہیں، ویسے بیٹھنا ہو تو زمین پہ بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں تو گدھے کی سواری کرتے ہیں، اپنی نعلین مبارک کو اگر ٹانکا لگانا ہو تو اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، اپنے لباس کو پیوند لگانا ہو تو اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود میں سید الانبیاء ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، انبیاء کا سردار۔ فرمایا کہ پیغمبر کے جو گھر کا دروازہ تھا اس کے باہر کسی زوجہ نے
ایک پردہ لٹکا دیا کہ جس کے اوپر کوئی تصویر تھی. دنیا سے اتنا زہد نے دنیا پیغمبر میں اتنا تھا، اس پردے کے اوپر تصویر تھی. پیغمبر نے اس زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس پردے کو ہٹا دو، ایک سادہ پردہ لٹکاؤ. یہ جب میں پردہ دیکھتا ہوں، اس پر کسی کی تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا کے زرق برق کی بدبو آتی ہے. اتنا دنیاوی زرق و برق سے دور ہیں. علی نے جو مرثیہ فرمایا ہے رسول کی وفات پر، رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر جو علی نے مرثیہ پڑھا ہے نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 232، فرمایا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے رسول خدا، علی کی ماں بھی آپ پہ قربان، علی کا باپ بھی آپ پہ قربان. لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، آپ کے وفات سے وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا. جو اللہ کے ساتھ آسمانی خبروں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اخبار آسمانی کا، وہ ہمیشہ کے لیے رک گیا. اور یہ ایسا غم ہے کہ جو ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے خاص ہے اور امت کے لیے عام ہے. یعنی امت کے لیے تو غم ہے، لیکن سب سے بڑا اگر نقصان ہے تو ہم اہل بیت کا نقصان ہے. اور پھر فرمایا ولولا، یہاں سے علی کی نظروں میں رسول کی عظمت پتہ چلتی ہے. فرمایا لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیلا ما انتؤنا ولکان الداء مماطلا. فرمایا کہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا کہ میری وفات پر صبر کرنا، علی اتنا روتا کہ علی کی آنکھیں خشک ہو جاتی. رو رو کر علی اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر لیتا اگر آپ نے جزا فضا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا. اور یہ غم جو ہے یہ مماطلہ ہمیشہ کے لیے طویل ہو جاتا. لیکن یہ ایسی اللہ کی طرف سے بلا اور مصیبت اور آزمائش آئی ہے کہ جس کا رد کرنا ممکن نہیں ہے اور جس کو رفع کرنا استطاعت سے باہر ہے. پھر فرما رہے ہیں بے ابی انت و امی، میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان. اور اس کے بعد فرمایا کہ عظیم جملہ ہے، ذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک، اے رسول اللہ جب اپنے رب سے ملاقات کرنا تو ہمیں بھی یاد رکھنا.